بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا فلن يقبل منه تو اس کی جانب سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. انسان اس دنیا میں آیا ہے اور اس دنیا میں انسان کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور یہ عقل یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کوئی بھی کام اس وقت کرتا ہے جب اس کے پیش نظر اس کے سامنے کوئی مقصد ہو. بغیر مقصد کے کوئی کام انسان دنیا میں کرتا نہیں ہے. مثلا آپ بازار میں جائیں، مارکیٹ میں، آپ سے کوئی پوچھے مارکیٹ میں آپ کیوں آئے ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں نوٹ بکس لینے کے لیے آیا ہوں، میں پینس لینے کے لیے آیا ہوں، میں اسٹیشنری لینے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ایسے ہی مارکیٹ میں آیا، کوئی کام وام نہیں ہے، تو کوئی کیا کہے گا؟ بڑا عقل مند آدمی ہے یہ، کہ بغیر مقصد کے کیا کر رہا ہے؟ گھوم رہا ہے. تو انسان جب چھوٹے سے چھوٹا کام یہ مقصد سے ہٹ کر نہیں کرتا ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی دنیا میں آیا ہے اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار فیسلٹی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مہیا کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھی کوئی آنے کا مقصد ہوگا، بغیر مقصد کے تو وہ اس دنیا میں آ نہیں سکتا ہے. آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے یہی نہیں معلوم ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا. 90% 80% لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ انجوائے کرنے کے لیے، کھائیں گے پیئیں گے موج مستی کریں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس دنیا میں انسان آیا اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ نے جو مقصد لے کر اس کو بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرے. بہرحال تو اس وقت ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی نظام تعلیم، کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم یا کوئی بھی لائف آف اسٹائل، لائف آف لیونگ، انسان کوئی بھی اسٹائل آف لیونگ جو بھی کچھ اسے کہا جاوے، زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں میں ایک چیز انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہر انسان کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ورلڈ ویو. کیا مطلب ورلڈ ویو کا؟ ورلڈ ویو کا مطلب ہے نظریے کائنات، کہ انسان اس کائنات کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس دنیا کے بارے میں اس کے ذہن و دماغ میں کیا ہے. چاہے کوئی انسان مانے یا نہ مانے، لیکن اس کا ایک ورلڈ ویو ضرور ہوتا ہے، جس کو نظریہ کائنات یا جس کو یوں کہا جاتا ہے یونیورسل ویو کہا جاتا ہے، وہ ہوتا ہی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایتھیسٹ ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں، ان کا بھی نظریہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں بھی کوئی تھیوری ہوتی ہے. جیسے دنیا کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو نہیں مانتے ہیں تو وہ یہ تو مانتے ہیں کہ سب کچھ آٹومیٹک ہو گیا، کسی نے بنایا نہیں، بغیر کسی کے بنائے ہوئے بن گیا. تو یہ بھی ایک تھیوری ہے اور یہ بھی ایک نظریہ ہے. تو ان تمام چیزوں سے یہ معلوم ہوا کہ عقیدہ جس کو بلیو کہتے ہیں، یہ ہیومن اور انسان کے ساتھ ایک لازمی اور ضروری چیز ہے. بغیر نظریے کے، بغیر عقیدے کے اور بغیر بلیو کے دنیا میں انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
عقیدہ انسان کی ضرورت کیوں انسان کی ضرورت، کیوں انسان بغیر عقیدے کے زندہ نہیں رہ سکتا؟ تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ایک آدمی کشتی میں سوار ہو یا ہوائی جہاز میں بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھے اور آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس کے پاس کوئی تو جواب ہوگا نا. کیا وہ یہ کہے گا نہیں کہیں نہیں جا رہا ہوں، 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر کوئی سٹی کا نام، کوئی بھی ایسی جگہ ہوگی، ڈسٹینس ہوگی جس کے بارے میں اس نے دماغ میں بٹھایا ہوگا کہ مجھے یہاں سے دھلیا جانا ہے، مجھے یہاں سے اورنگ آباد جانا ہے. اس کے بغیر تو انسان گاڑی میں بیٹھے گا نہیں. ایسے ہی اس دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اس دنیا میں آنے والے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کی اس سواری میں بیٹھ کر اسے کہاں جانا ہے، زندگی کی سواری میں بیٹھ کر اسے کہاں جانا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا ہے تو انسان کیا کہے گا کہ بیوقوف آدمی ہے بھائی، جب تجھے کہیں نہیں جانا ہے تو گاڑی میں بیٹھا کیوں، جہاز میں سوار کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جگہ اس کے لیے متعین ہوگی، کوئی نہ کوئی اسٹیشن ہوگا جہاں پر جا کر وہ رکے گا. ایسے ہی دنیا میں انسان آیا ہے اور انسان کا یہ آخری اسٹیشن جو ہے وہ آخرت ہے. تو اس آخرت کی کامیابی کے لیے کہ انسان جب ایک آدمی جا رہا ہے دھولیا، تو دھولیا ایسے ہی نہیں جائے گا. دھولیا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے رہنے کا، اس کے کھانے کا معقول انتظام ہے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انتظام نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کو بہت ساری پریشانیاں ہوگی. ایسے ہی آخرت یہ انسان کا ٹھکانہ ہے، اور اس ٹھکانے پر جب انسان پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ اچھی طرح سے زندگی گزارے، اس کے لیے اس کو تیاری کرنی ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی یہاں سے بیٹھ کر دھولیا جا رہا ہے اور جیب میں 1 روپیہ نہیں اس کا، تو کیا وہ دھولیا پہنچ سکتا ہے؟ مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ گورنمنٹ نے فری سروس رکھی ہے اور کوئی پیسے گورنمنٹ لیتی نہیں ہے دھولیا پہنچنے کے، تو ٹھیک ہے بس میں بیٹھ کر، ٹرین میں بیٹھ کر، گاڑی میں بیٹھ کر دھولیا تو پہنچ گیا. مگر دھولیا پہنچنے کے بعد اگر 2-4 دن اس کو رکنا ہے تو کیا وہ سکون سے رک سکتا ہے؟ نہیں. جب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ کھائے گا کیسے، وہ رہے گا کیسے، وہ کہاں رہے گا؟ کچھ نہیں. تو آخر میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نام پہ دے دو. اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھیک مانگنا پڑے گا. لیکن تیاری یہاں نہیں تو وہاں تیاری کرنی پڑے گی. تو اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، انسان کے ذہن کے اندر میں کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں آیا ہوں تو میں کون ہوں؟ یہ انسان کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے. Who am I؟ میں کون ہوں؟ میری حقیقت کیا ہے؟ میں اس دنیا میں کیوں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا ہے تو وہ انسان ہی نہیں. بہت سارے لوگ یہ کہیں گے نا ہمارے ذہن میں تو کبھی یہ سوال آیا ہی نہیں. نہیں، سوال آتا ہے. مگر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا، بورن ہونے والا بچہ اور چائلڈ یہ فطرت اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کے ذہن و دماغ میں اللہ نے اسلام کو رچایا اور بسایا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد آدمی کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی مشرک بنتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ. پھر گھر کا انوائرمنٹ، گھر کا ماحول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے مجوسی بنا دیتا ہے، اسے کافر اور مشرک بنا دیتا ہے، اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب آنکھ کھولتا ہے اور دھیرے دھیرے چیزوں کو سیکھتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا،
کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، ذرہ برابر کوئی چیز تم دنیا میں جانتے نہیں تھے، کوئی انفارمیشن تمہارے پاس نہیں تھی، کوئی نالج تمہارے پاس نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی معلومات تمہارے پاس نہیں تھی. انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو دنیا میں آنے کے بعد سب کچھ سیکھتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے بکری کا بچہ پیدا ہوا تو 15 منٹ کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ چلنا شروع کر دیتا ہے. 1 گھنٹے کے بعد وہ دودھ پینا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے. کسی بھی جانور کو آپ اٹھا کر دیکھ لو. لیکن انسان جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اسے صرف رونا آتا ہے. اس کو صرف کیا آتا ہے؟ رونا آتا ہے. صرف روتا ہے وہ. باقی ساری چیزیں اسے کیا کرنی پڑتی ہے؟ سیکھنی پڑتی ہے. بھوک لگتی ہے تو وہ روئے گا، اسے دودھ پلانا سکھانا پڑتا ہے. تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اسے پکڑنا سکھانا پڑتا ہے، اسے چلنا سکھانا پڑتا ہے. تو ہر چیز اسے سکھانی پڑتی ہے. بغیر سکھائے وہ اس دنیا کے اندر میں کوئی چیز سیکھتا نہیں. تو انسان جب بغیر سکھائے کوئی چیز نہیں سیکھتا ہے تو آگے ہم پڑھیں گے کہ انسان کون سی چیز کہاں سے کیسے اور کتنی مقدار میں سیکھے. تو سب سے پہلے تو انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے جب اس کو شعور آتا ہے، اس کو عقل اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی میں کون ہوں. اور جیسے ہی اس کے ذہن کے اندر میں سوال آتا ہے تو پھر فوراً اس کے ذہن میں دوسرا سوال آتا ہے، میں کیوں اس دنیا کے اندر آیا؟ وائی ایم آئی ہیئر؟ میں کیوں اس دنیا میں آیا؟ میں کھانے کے لیے آیا؟ میں سونے کے لیے آیا؟ میں آرام کرنے کے لیے آیا؟ میں سیر و تفریح کرنے کے لیے آیا؟ میں موبائل میں فلمیں اور اسپورٹس اور کرکٹ دیکھنے کے لیے آیا؟ کیوں آیا؟ کوئی تو آنے کا مقصد ہے میرا. تو یہ دوسرا سوال جو انسان کے ذہن میں گردش کرتا ہے. پھر اس کے بعد انسان کے ذہن میں تیسرا سوال آتا ہے، میرا کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن ٹو می؟ میرے ساتھ کیا ہوگا کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو اس دنیا سے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا میں مٹی میں مل جاؤں گا؟ میں دوبارہ زندہ نہیں ہو جاؤں گا؟ ایسے ہی رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے کافروں کو اس بات کی دعوت دی کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنی زندگی کا اللہ کے یہاں پر کاؤنٹ اور حساب ہوگا، اور پھر اس کے اچھائی کا انجام اچھا اور برائی کا انجام برا ہوگا. تو ایک سر پھرا کافر تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کیا لے کر آیا؟ ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، پرانی مردے کی ہڈی لے کر آیا. قرآن کریم نے سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ بالکل ایسی ہڈی تھی کہ جیسے ہی اس کو یوں کر کر اس نے ہاتھ سے مسلا تو وہ پاؤڈر کی طرح بن گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، ایحیی العظام وہی رمیم؟ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں تھا. تو کیا کہتا ہے؟ ایحیی العظام، کیا انسان مرے گا، ہڈی بن جائے گا اور اس طرح سے پاؤڈر بن جائے گا تو اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہا میری تو سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. کہا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے، جب باری آئے گی جب سمجھ میں آ جائے گا. جب آنکھ بند ہوگی فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرْسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، کہ اگر آدمی اپنی آخرت سے اور اپنے مستقبل سے اور اپنے فیوچر سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتا ہے. بولے کیوں؟ اپنے تو بنداس ہے، جو ہونا ہوگا دیکھی جائے گی. تو فارسی کا شاعر کہتا ہے فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ، کان قریب تو دیکھے گا. کب دیکھے گا؟ جب یہ ساری چیزیں تیرے سامنے سے ہٹ جائے گی. أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، کہ تو جس سواری پر بیٹھا ہے وہ گھوڑا ہے یا وہ گدھا ہے. کیا مطلب؟ کہ تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا، تو کیا تو صحیح طور پر آخرت کی سواری پر سوار ہوا ہے یا تو جہنم کی سواری پر سوار ہو کر جہنم کا ٹھکانہ بنا کر آیا ہے؟
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کے لیے ایک ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے، اس کی ایک سیٹ ریزرو ہوتی ہے کہاں پر؟ جہنم میں، اور ایک سیٹ ریزرو ہوتی ہے اس کی جنت میں۔ اگر وہ اچھے عقیدے کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزار کر جاتا ہے تو اس کی جہنم والی سیٹ کینسل ہو جاتی ہے، اور جنت والی جو سیٹ ہے اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ کنفرم ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ جنت والا ہے۔ اور اگر وہ اچھے اعمال نہیں کرتا ہے، اچھے عقائد نہیں ہیں، اچھا انسان نہیں بنا ہے، تو اس صورت میں اس کی جنت والی سیٹ کیا ہو جاتی ہے؟ کینسل ہو جاتی ہے، اور اللہ میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جہنم والی سیٹ اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ کنفرم ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ جہنمی آدمی ہے۔ تو اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے، انسان کے ذہن میں ایک تو یہ 3 سوال اپنے بارے میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، اور میرا کیا ہوگا۔ دوسرا سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب وہ آنکھ کھول کر دیکھتا ہے، اس کو سورج دکھتا ہے، اسے چاند دکھتا ہے، اسے ستارے نظر آتے ہیں، اسے درخت نظر آتے ہیں، اسے طرح طرح کی دنیا کی چیزیں نظر آتی ہے، تو وہ فوراً سوال کرتا ہے یہ کائنات کیا ہے، یہ یونیورس کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کو کیوں اور کس نے بنایا، اس کا انجام کیا ہوگا، اور انسان کا اور اس یونیورس کا اور اس ورلڈ کا تعلق انسان کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا ہے۔ یہ سوالات انسان کے بارے میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میرا معبود یا میرا خالق اور کریٹر کون ہے، جس نے پیدا کیا۔ یہ 3 میجر سوالات ہیں، بڑے بڑے سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن کے اندر میں آتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بڑے بڑے سوالات کے جوابات انسان کو کہاں سے ملیں گے؟ مذکورہ سوالات کے جوابات کیسے حاصل ہوں گے، اور انسان کہاں سے اس کے جوابات پائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ مذکورہ سوال کے جواب اس کو کہاں سے حاصل ہوں گے؟ علم سے۔ کس سے حاصل ہوں گے؟ علم سے۔ اس لیے کہ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے علم کے بغیر اس کو کسی بھی سوال کا جواب مل سکتا نہیں ہے۔ اب جب علم کا مسئلہ آیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورسز آف نالج، علم کے ذرائع کیا ہے، کن ذرائع سے علم انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ تو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے 3 طرح سے، یا انسان کو علم حاصل ہوتا ہے حواس سے 5 سے، جس کو 5 سینسز کہتے ہیں، یعنی دیکھنے سے، سننے سے، چھونے سے، گرم ہے ٹھنڈا ہے انسان کو پتا چلتا ہے، اسی طریقے سے چکھنے سے، میٹھا ہے کھٹا ہے کھارا ہے کڑوا ہے یہ انسان کو، اور سونگنے سے کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، یہ انسان کے سورسز آف نالج ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے عقل سے۔ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عقل سے۔ کیا مطلب؟ کہ بہت ساری چیزیں انسان سوچتا ہے اور سوچ کر اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے آپ کہیں پر گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ گاڑیاں کھڑی ہو گئی، تو آپ فوراً کہاں دیکھیں گے؟ سگنل کی طرف دیکھیں گے کہ سگنل کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لال لائٹ چل رہی ہے، تو آپ کی عقل فوراً کیا کہے گی کہ بھائی اچھا لال لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ سٹاپ، کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے۔ تو آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ لال لائٹ کا مطلب سٹاپ ہے؟ اس لیے کہ انسان نے جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم میں یہ بنایا ہے کہ بھائی لال لائٹ کا مطلب سٹاپ، اور ہری لائٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سٹاپ نہیں ہے، رکنا نہیں، آپ کو جانا ہے۔ تو جیسے ہی ہری ہوگی وہ چلنا شروع کرے گا۔ تو یہ چیزیں انسان نے کس سے سمجھی؟ اس نے اپنی عقل سے سمجھی۔ یہ کس سے سمجھی؟ انسان نے۔ تو ایسے بہت سارے مسائل انسان اپنی عقل سے حل کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو وہ ہے خبر اور وحی۔ کیا مطلب؟ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جو نہ تو انسان کو یہ 5 سینسز سے حاصل ہوتی ہے، نہ انسان کو اپنی عقل سے سمجھ میں آتی ہے، بلکہ وہ چیز انسان کو اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب کہ انسان کے سامنے اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے خود بیان کرے. وحی کے ذریعے سے اللہ کیا کرے؟ خود بیان کرے. جب اللہ وحی کے ذریعے سے خود بیان کرے تب جا کر انسان کو وہ سمجھ میں آئے گی، وہاں تک کہ وہ سمجھ میں آئے گی نہیں. مثلا جنت اور جہنم تو انسان کو کب سمجھ میں آئی؟ جب قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ آیا. آج بہت سارے نہیں، بہت کم ہیں ایسے لوگ، چند لوگ ہیں ایسے جو اپنے آپ کو ایکس مسلمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایکس مسلمان. اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے. بہت سارے مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں اور زبردستی اپنے آپ کو ایکس مسلمان لکھ دیتے ہیں، اور کچھ ہوتے بھی ایسے ہیں. تو چونکہ انہوں نے دین کا علم نہیں حاصل کیا، اس لیے وہ دشمنوں کی طرف سے اسلام کے خلاف کیے گئے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور متاثر ہو کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہا کہ جنت اور جہنم کو کس نے دیکھا؟ بعض مرتبہ ہماری میڈیا نے بھی ابھی کچھ دنوں پہلے چلایا تھا کہ حور کا مذاق اڑایا. تو ایسے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. مگر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، مسلمان ہے، کہ جب اللہ کی کتاب میں جس چیز کا ذکر ہے تو اس چیز کو ماننا میرے اور آپ کے لیے فرض عین ہے. اگر ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو برباد کر چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہے تو ہے، اگر وہ ہمیں نظر نہ بھی آئے. اب جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر میں جس کو ہر انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. اب آپ نے سنا کہ بیکٹیریا، کہ انسان کے بدن میں بیکٹیریا ہوتا ہے، یہ جو فضا ہے اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں. تو کیا میں نے اور آپ نے دیکھے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھے ہیں. تو ہم کس کی بات مانتے ہیں یہاں پر؟ کہ بھئی سائنسدانوں نے کہا. تو ایک سائنسداں اگر کہے تو بغیر دیکھے آپ مان لیتے ہیں، اور آپ کا کریٹر اور خالق کہے تو آپ نہیں مانتے. تو آپ سے بڑا عقل مند یا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ کہ بھئی آپ نے، ایک انسان نے کہا تو آپ نے مان لیا، اور وہی بات اگر اللہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہونے والی ہے، قبر میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، پلسرات ہوگا، میزان ہوگا، تو پھر انسان اس کو کیا بناتا ہے؟ ہنسی اور مذاق اڑاتا ہے. لیکن دین کی کسی معمولی سی چیز کا مذاق اڑانا انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے. ایک تو ہے انسان کسی چیز کو مانے اور اس پر عمل نہ کرے، اور دوسرا انسان اس چیز کا مذاق اڑائے. آپ نماز فرض ہے، آپ پر پڑھنا چاہیے، آپ کو نہیں پڑھتے ہیں تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں یہ نماز کیا چیز ہے، کیا ضرورت ہے نماز کی؟ تو اب آپ مسلمان باقی نہیں رہے، اس لیے کہ آپ نے دین کا مذاق اڑایا. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، کوئی حج کا انکار کرتا ہے. تو ایسی ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اب کوئی کہے کہ یار مسلمان، مومن اور کفر یہ سب کیا ہے؟ اصل تو انسانیت ہے. آج کل اس طرح سے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو آپ کسی سے سوال کریں کہ آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں، اس کنٹری میں اگر آپ اس کنٹری کے خلاف کوئی بات کہے یا کریں تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیش دروہی. کیا کہا جاتا ہے؟ کہ آپ غدار ہیں، آپ نے دیش کے خلاف کیا. اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے والے کے بتائے ہوئے قانون اور دستور کے خلاف اگر آپ کچھ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ مجرم ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے؟ ٹھہرے. ایک آدمی ہے کسی کو مار دے اور پھر اس کے بعد کوئی کہے کہ یار تو بڑا ظالم آدمی ہے، کہے مجھے ظالم کہتا ہے. بھائی تو نے مارا کسی کو، پر ظلم کیا خواہ زبردستی، تو ظاہر سی بات ہے تو ظالم ہے. کہ نہیں مجھے ظالم نہیں کہنے کا. پھر مجرم کو مجرم نہیں کہیں گے تو کیا کریں گے؟ تو ایسے ہی جو اللہ کا انکار کرے اسے کافر کہا جاتا ہے، اسے مشرک کہا جاتا ہے. تو ایک تو ڈٹ کر اللہ کا انکار کرنا، چیزوں کا مذاق اڑانا،
اور پھر اس کے بعد اگر وہ کہے تو وہ بھی برا لگتا ہے کہ نہیں ہم کو کافر نہیں کہنے کا, ہم کو مشرک نہیں کہنے کا, تو کیا تم کو مسلمان کہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے تین ذرائع, یا تو انسان کو علم حاصل ہوگا حواس سے خمسہ سے, یا انسان کو علم حاصل ہوگا اس کی عقل سے, یا انسان کو علم حاصل ہوگا خبر اور وحی کے ذریعے سے. یہ انسان کے علم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان سمجھتا ہے حواس سے خمسہ کو, 5 سینسز کو, اس میں بھی سب سے زیادہ آنکھ اور کان, یہ انسان کے استعمال ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے. اور دوسرے نمبر پر عقل, اور تیسرے نمبر پر خبر اور وحی. آپ نے ریڈیو تھا کسی زمانے میں, تو ریڈیو پر بی بی سی نے یا کسی بھی ریڈیو اسٹیشن والے نے یہ کہہ دیا کہ بھائی امریکہ کے اندر میں زلزلہ آیا اور اتنے لوگ مر گئے, تو آپ اس کی خبر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا. جب ایک انسان کسی دوسری جگہ کی خبر بتائے, آپ نے اس کو دیکھا نہیں, اس کے باوجود آپ مان لیتے ہیں. جیسے چندریان پر پہنچا, ہمارے یہاں سے چندریان پہنچا چاند کے اوپر, تو ہم نے مان لیا نا کہ بھی وہاں پر کیا ہو گیا ہے, پہنچ گیا ہے. تو جب ایک انسان نے کوئی انفارمیشن, کوئی نیوز یا کوئی خبر دی, آپ اس کو مانتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ بھی آپ کو کسی چیز کی خبر دے تو اس کو تو آپ کو بدرجہ اولا ماننا چاہیے. اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ قوت کے اعتبار سے اوپر جو ترتیب بیان کی گئی وہ تو اس اعتبار سے کہ انسان کو دیکھ کر اور سن کر جو بات حاصل ہوتی ہے اس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہی اصل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ایتھیسٹ نے 3 گھنٹے تک لیکچر دیا اس کے اوپر کہ بھئی اللہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ علیاذ باللہ نظر نہیں آیا کسی کو. تو سنتے رہے. ایک پروفیسر وہاں بیٹھے تھے, ان کے ساتھ ان کا چھوٹا مسلمان بچہ بھی تھا 7-8 سال کا. تو جب پورا لیکچر ختم ہوگا تو وہ بچہ سوال کرتا ہے, پلیز سر آئی ہیو ون کوشچن, ایک سوال ہے میرا, آپ میرے سوال کا جواب دو. تو وہ بچہ اسے سوال کرتا ہے کہ سر یہ اگر آپ کو سر میں درد ہو اور آپ مجھے یہ کہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تو میں کیسے مانوں گا کہ آپ کے سر میں درد ہے؟ تو وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں. کہا نہیں, ابھی آپ نے کہا کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کے ہونے کا یقین کر سکتے نہیں. اب آپ کا درد مجھے نہیں دکھ رہا ہے تو میں کیسے مانوں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ آپ کا درد ہے, آپ درد دکھا سکتے ہیں, بھئی آدمی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد, وہ دکھا سکتا ہے نہیں, لیکن محسوس ہو رہا ہے اس کو, داڑھ میں درد ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا تھا. تو حضور نے صحابہ سے پوچھا هل ترون هذا البدر, اس لیے کہ عربی زبان میں بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو, پورا چاند ہوتا ہے اور بہت زیادہ روشنی دیتا ہے. تو صحابہ سے پوچھا کہ آپ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہاں ہم دیکھ رہے ہیں. کہا وَسَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْبَدَرِ, کہا تم اللہ کو ایسے ہی دیکھو گے جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. کس کو دیکھ رہے ہو؟ چاند کو دیکھ رہے ہو, 14ویں رات کے چاند کو. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, قرآن نے اعلان کیا, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو ہمیں ماننا ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نہیں نظر آ رہا ہے, مگر وہ ضرور بھی ضرور دکھے گا اور ہم اسے دیکھیں گے اگر ہمیں جنت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ. تو اب فرماتے ہیں کہ وحی جو ہے وہ سب سے مضبوط اور اسٹرانگ یہ ذریعہ علم ہے. دوسرے نمبر پر عقل ہے اور تیسرے نمبر پر حواس آتے ہیں. اب سوال پیدا ہو کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ انسان کے حواس جو ہے اس کی بھی لمٹ ہے. آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں لیکن آنکھ سے دیکھنے کی ایک لمٹ ہے,
اس سے زیادہ آگے آپ کو آنکھ سے دکھے گا نہیں. جیسے ہوائی جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن جب ہوائی جہاز اوپر چلا جاتا ہے تو آپ کو کتنا دکھتا ہے؟ وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے. بہت اوپر چلا جائے تو نظر بھی نہیں آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے لمیٹیشن رکھا ہے کہ ہر چیز. ایسے ہی انسان سنتا ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ ایک مقدار تک کے انسان کو ڈسٹنس تک کے آواز آتی ہے، اس کے بعد انسان کو آواز آتی نہیں. تو ایسے ہی انسان کے یہ پانچوں چیزیں ہیں، اس کا لمیٹیشن ہے، اس کی لمیٹیڈ ہے، یہ لمیٹیڈ ہے، اس سے آگے وہ نہیں ہوتے ہیں. جب اس کی لمٹ ختم ہوتی ہے تو وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے، اور جب عقل کی لمٹ ختم ہوتی ہے تو وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے. جہاں پر انسان کی عقل کام کرنا کیا کر دیتی ہے؟ چھوڑ دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہاں سے کچھ سمجھ میں آتا نہیں، تو وہاں سے کون شروع ہوتی ہے؟ وحی شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیسے نازل ہوا؟ وحی کے ذریعے سے وہ شروع ہوتی. اس لیے سب سے اسٹرانگ اگر کوئی علم کا ذریعہ اور سورس ہے تو وہ کیا ہے؟ وحی. دوسرے نمبر پر عقل، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ حواس سے خمسہ. اچھا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ انسان کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نظر آتی نہیں. جو چیزیں انسان کو نظر آئے، اس کو آبزرو کر سکے انسان، اسے دیکھ سکے، اس کو عالم شہادت کہتے ہیں. جیسے ہم اسٹیج کو دیکھ رہے ہیں، ہم اسکرین دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب عالم ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ عالم شہادت ہے، آبزرول ورڈ، کہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی. دوسرا ہوتا ہے عالم الغیب، عالم غیب، نان آبزرول ورڈ. کیا مطلب؟ کہ جو چیز انسان کو نظر نہ آئے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی اور مومن کامل کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھے. اب غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی تفصیلات ہم پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایمان یہ 5 چیزوں پر، 6 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. نمبر 1، اللہ ایک ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو ماننا. وملائکتہ، اس کے ملائکہ اور فرشتے ہیں، اسے ماننا اگرچہ وہ ہمیں نظر نہ آئے. وَكُتُبِهِ، اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی، اسے ماننا. وَرُسُلِهِ، اس نے میسنجر اور پروفیٹ اور انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اسے ماننا. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کو ماننا کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر کو ماننا کہ اچھائی ہو یا برائی ہو زندگی میں، وہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. یہ سب کے سب عالم الغیب ہے. یہ سب کیا ہے؟ جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، مگر قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا، لہذا ہمیں ماننا ہے. اب جیسے عالم الشہادہ کو یہاں پر سمجھایا ہے، دانے سے پودا اگ رہا ہے، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. عالم الغیب کے دانے سے پودا اگا کون رہا ہے؟ کہ ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہم نے دانا ڈال دیا اور دانا ڈالنے سے پودا اگ گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگایا کس نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں، اب آپ نے ایک دیکھا کہ بھئی یہ اسکرین ہے، اب آپ کو کوئی پوچھے کہ اسکرین کس نے بنایا، تو آپ کیا کہیں؟ یہ دارالحدیث کی دیوار پر خود بخود بن گئی. کیسے خود بخود بن گئے؟ بولے بس ایسے ہی، یہاں پر ایسے ہی ہیٹ پیدا کیا، گرمی پیدا کیا، تو یہ ایسا بن گیا. تو آپ کیا بولیں گے؟ یار بہت ہوشیار آدمی لگتا ہے. تو آپ کیا بولیں گے؟ ضرورت سے زیادہ عقل مند ہے یا عقل بند ہے؟ عقل مند ہے یا عقل، ارے عقل بند بولیں گے نا. آپ بولیں گے کہ بھائی یہ تو کسی کمپنی نے بنایا ہوگا، کسی نے لا کر یہاں بٹھایا ہوگا،
اس کو لائٹ دی ہوگی، اس کو چلانے والا کوئی پیچھے سے چلا رہا ہوگا، تب چل رہا ہے۔ جب یہ چھوٹی سی چیز اس طرح سے وجود میں آئے تو یہ پودے اور یہ درخت اور یہ دنیا کیا بغیر کسی کریٹر اور بغیر کسی کے بنانے والے کے وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں وجود میں آ سکتی ہے۔ ابھی آپ آگے جا کر سنیں گے کہ سورج ہے، سورج جہاں پر ہے اگر اس سے ایک بال برابر بھی آگے ہوتا تو اس دنیا کے اندر میں اتنی گرمی ہوتی کہ انسان زندہ نہیں رہتا۔ اسی لیے ایک کتاب میں نے پڑھا کہ جو لوگ دنیا کے خود بخود بننے کے قائل ہے، سائنٹسٹ ہے، وہی کہتا ہے، کہا ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ ایک جگہ پر روشنائی رکھی ہوئی تھی، کاغذ رکھے ہوئے تھے، اچانک دھماکہ ہوا۔ پھر بولے دھماکے کے بعد جب میں وہاں پر پہنچا تو دیکھا تو وہاں پر ڈکشنری بن کر تیار ہے۔ وہاں پر کیا بن کر تیار ہے؟ ڈکشنری بن کر تیار ہے۔ تو کیا کہے گی؟ واہ کیا کوڑی کی لایا ہے اللہ کا بندہ، اتنی آسانی سے ڈکشنری بن گئی۔ کہا یہ دنیا ڈکشنری سے بھی زیادہ سسٹمیٹک ہے۔ کس سے؟ ڈکشنری ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ ورڈ ہے، اس ورڈ کا یہ معنی ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ کیا جاوے تو یہ معنی اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ کہا جو ڈکشنری ہوتی ہے جس میں ایک ایک ورڈ کو، اس کے معنی کو، اس کے میننگز کو سیٹ کیا جاتا ہے، کہا اس سے بھی زیادہ سسٹمیٹک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہماری عقل یہ نہیں مان سکتی ہے کہ صرف روشنائی کے اور کاغذ کے ہونے سے، دھماکہ ہونے سے کوئی ڈکشنری وجود میں آ سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر خالق کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگ سچ ماننے پر کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو چلایا۔ بادل سے پانی برستا ہوا دکھ رہا ہے، لیکن کون سا بادل کہاں پانی برسائے گا اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا اعلان کیا ہے، کیا؟ کہ اللہ رب العزت بادل کو حکم دیتا ہے کہاں پر کتنا پانی برسانا، تو اس کے مطابق وہ برساتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب اور عالم الشہادہ کی بہت سارے، سولار سسٹم زمانے سے چل رہا ہے، سائنس تو کہتی ہے لاکھوں اربوں خربوں سال، ان کے یہاں پر تو بڑے بڑے فگر ہوتے ہیں کہ کتاب میں لکھنے سے بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کہ بولتا ہے کہ ایک لکھو اور اس کے بعد 50 صفر۔ ابھی انسان 1 10 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ 100 کروڑ 1000 کروڑ 10,000 کروڑ لاکھ، انسان ایسے ہی تھک جاوے، لیکن وہ آنکڑے پر پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو اب سولار سسٹم دیکھ رہے ہیں ہم جو چل رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سولار سسٹم کون چلا رہا ہے اور کب تک چلے گا؟ ایک سوال ہے کہ کب شروع ہوا یہ سولار سسٹم، یہ سورج کا پورا نظام، یہ کب تک چلے گا؟ قرآن کریم نے اس کا بیان کیا، اذا الشمس کوورت، کہ جب قیامت آئے گی تو یہ سب ختم کر دیا جائے گا، سورج کو ایک کاغذ کی طرح لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کوئی چیز نظر تو آ رہی ہے مگر اس کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہے جس کو انسان کہہ سکتا نہیں ہے۔ جیسے کہا کہ ہائیڈروجن اور فلاں جن، ان دونوں کو ملاؤ تو پانی بن جاتا ہے۔ ایک سائنسداں تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے مٹی دے دو، پانی دے دو، میں انسان بنا لوں گا۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے 10-20 سال تک ماتھا ماری کرتا رہا، لیکن کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیا ایسے ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے مٹی سے انسان کو کیا کیا؟ بنایا۔ انسان کی فطرت میں غیب الغیوب کی جستجو، اسی لیے ایک سوال ہوتا ہے کہ اسلام نے اپنا پورا مدار غیب پر کیوں رکھا، نان آبزرول ورڈ پر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہ انسان کے نیچر اور انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ انسان کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ یہ چیز گھومتی رہتی ہے، اگر وہ دیکھے گا کہ اس کے سامنے آپ نے لا کر رکھ دیا انڈا، تو وہ انڈا کچا نہیں کھائے گا، بلکہ کوئی بولے گا کچا انڈا میں کھاتا ہوں تو 10 لوگ کیا بولیں گے، ارے کچا انڈا کیسے کھاتا ہے؟ تو اب انسان کیا کرتا ہے، اس کو ذرا پھوڑو تو کیا ہوتا ہے، پھوڑ کر دیکھا
تو پھر اس کو کہا یار تیل میں ڈال کے دیکھو تو کیا ہوتا ہے، کہا ایسا بنا، اس میں مسالہ ڈالو تو دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اب اس میں وہ اس کو کہتے ہیں غیب الغیوب، اس کو کیا کہتے ہیں، غیب الغیوب. پھر اس کے بعد انسان کسی بھی چیز کو لو، انسان ہمیشہ اس کی تہ تک اور اس کی ڈیپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. کہ اسی چیز نے انسان کو ترقی کے راہ پر ڈال دیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں انسان اور بندر، بوزینہ کہتے ہیں اس کو، بندر، ڈونکی، اس میں کوئی انسان میں اور بندر میں کوئی فرق ہے؟ بھائی اس کے ہاتھ ہماری طرح ہے نا، اس کے پاؤں کس کے جیسے ہے؟ منکی ہمارے طرح ہوتا ہے نا، پاؤں بھی اس کے ہمارے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی منکی نے 100 منزلہ عمارت بنائی ہو؟ نہیں بنائی، جبکہ سب کچھ ہمارے جیسا ہے. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو یہ سمجھ اور عقل دی ہے کہ وہ چیزوں کے ڈیپ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے اس کو، منکی کو یہ صلاحیت نہیں دی، کسی مخلوق کو نہیں دیا، شیر کو نہیں دیا، ہاتھی کو نہیں دیا. وہ سالوں سے، ہزاروں سال سے جب سے ہے، وہی جس کو گھاس کھانے کے لیے وہ گھاس کھا رہا ہے، جس کو گوشت کھانے کے لیے کہا وہ گوشت کھا رہا ہے. تو اس کے علاوہ اپنی دنیا سے باہر وہ نکلتے نہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے، چکن ہے تو بولتا ہے کہ اس میں فلاں مسالہ ڈالا ہو تو 65 بنتا ہے، اس کو فلاں اس طرح سے کاٹو تو بون لیس ہو جاتا ہے، تو اس سے ٹکا مسالہ بنتا ہے، اس کو بریانی کے اندر میں ڈالو تو چکن بریانی بنتی ہے، مٹن بریانی بنتی ہے. تو اب ایک چکن ہے، لیکن انسان ہزاروں قسم کی اس سے بناتا ہے. کیوں؟ ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہے، غیب الغیوب، اپنا دماغ دوڑاتا رہتا ہے وہ، کہ اس کے ایسا کر کے دیکھو، ایسا کر دیکھو. اسی طرح سے انسان پوری. تو یہی غیب الغیوب کی جو جستجو ہے، وہی انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ ترقی کی طرف لے جاتی ہے. اسی فطرت کی وجہ سے اللہ نے ایمان کا پورا مدار کس کے اوپر رکھا ہے؟ غیب پر رکھا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ اگر یہ تم کو چاہیے کہ ادھر آپ سوچو اور ادھر وہ آپ کی سوچی ہوئی چیز ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو جنت میں جانا پڑے گا. اس کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ جنت. وہاں پر جو سوچو گے وہ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان سیب کھا رہا ہوگا، سیب کھاتے کھاتے جنت میں اس کے دل میں یہ آئے گا کہ یار انگور کھانا چاہے، تو اسی سیب میں انگور کا مزہ آ جائے گا. صرف سوچے گا انسان اور اسی سیب میں کس کا مزہ آ جائے گا؟ انگور کا مزہ آ جائے گا. لیکن جنت اللہ عالیۃ غالیہ، اللہ کی جنت ہے بہت بھاری، مگر اس کی قیمت بھی بہت بڑی ہے. اس کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے. انسان کی فطرت میں غیب الغیوب کی جستجو ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیب کے اندر میں جا کر بھی کیا کرتا رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ خون ہے، خون میں کون سے گروپ کا خون ہے، پھر یہ خون اپنے اندر اس کے اندر میں سیلز ہے، وہ جتنے سیل ہونے چاہیے اتنے ہیں یا کم ہیں، سفید کتنے ہیں، وائٹ کتنے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ غیب الغیوب ہے. جیسے ڈی این اے ٹیسٹ، تو اس میں بھی کیا ہے کہ انسان ہے، ایک انسان مرا ہوا مل گیا، پتہ نہیں کون ہے، تو اب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کس سے میچ ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس کون ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے انسان بہت ساری چیزیں اس دنیا کے اندر میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان اسی کے ڈیپ میں جانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے انسان دنیا میں ترقی کر رہا ہے. لیکن یہ سب کو چھوڑنے کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ واٹ دی ریئلٹی آف وومن، انسان کی حقیقت کیا ہے. فلاسفہ، سائنسداں حیران ہے، آج تک انسان کی حقیقت اور اس کی تعریف اور ڈیفینیشن نہیں کر سکے، کسی نے نہیں بتایا، پریشان ہے. حضرت مولانا عبد الباری صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ 3000 سالہ ہسٹری میں جو بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے انسان کی حقیقت بیان کرنے میں کامیاب ہو، لیکن مجھے تعجب ہوا کوئی بھی انسان کی حقیقت بیان کر سکا نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت نہیں بیان کر سکا تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں انسان کی حقیقت ہے العبد المؤمن. کیا ہے؟ العبد المؤمن، مومن بندہ. کیا مطلب؟
اس دنیا میں آ کر اپنے مقصد حیات کو جو سمجھ لے اور اللہ کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارے وہ انسان ہے. اور جو انسان اس دنیا میں آئے اور اسے یہی نہیں معلوم وہ کیوں آیا, اسے کیا کرنا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا, تو وہ انسان ہو کر بھی انسان نہیں. قرآن کہتا ہے انہم کالانعام بل ہم اضل, کہا کہ یہ تو چوپائے اور اینیملز کی طرح ہے, بلکہ اس سے بھی گئے گزرے, کہ انسان کو یہی نہیں پتا کہ وہ اس دنیا میں. اس لیے حقیقی انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو, تو وہ انسان ہے. یہ ہے انسان کی ریئلٹی اور انسان کی حقیقت. اس لیے کہ وہ وحی کی روشنی میں تمام سوالات کے جوابات جانتا ہے. سوال پیدا ہو کہ حقیقی انسان کیوں, تو آپ نے اوپر پڑھے نا کہ میں کون ہوں, میرا کیا کام ہے, یہاں کیوں آیا, میرا کیا انجام ہوگا, یہ دنیا کیا ہے, کیوں ہے, اس کا انجام کیا ہوگا, اللہ کون ہے. ان سارے سوال کے جواب آپ کو سائنس دے سکتی ہے, نہیں دے سکتی. آپ کو فلسفہ دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا ہے. تو اس کے جواب کون دے گا آپ کو؟ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے, اور انسان اس کو جانتا ہے. لہذا اس بنا پر العبد المؤمن, اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسان کہا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیا جاننا ضروری ہے, انسان کے لیے کون سی چیز ایسی ہے کہ وہ اسے جانے اور اس کی معرفت حاصل کرے. تو اس سلسلے میں دنیا کے اندر میں ایک ہے فلسفہ. فلسفہ یہ کہتا ہے, اور فلسفی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی انسان دنیا کے اندر میں ہر چیز کی حقیقت جانے, ریئلٹی ہر چیز کی, لیکن بیچارہ خود انسان کی ریئلٹی ہی معلوم کر سکا. 2500 سال میں آج تک کہ وہ خود اپنی ریئلٹی اور اپنی حقیقت معلوم کر سکا نہیں. تو فلسفہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی حقیقت کو جان لے. دوسرے نمبر پر سائنس آیا, کہا کہ فلسفے کو کہتا ہے کہ چل تیرے پاس جواب نہیں ہے, ہٹ میں جواب دیتا ہوں. اب سائنس نے کیا کہا کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے صرف علم اور معلومات کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیٹا. آج کی دنیا میں سب سے امپورٹنٹ, کہا دنیا میں سب سے بھاری اور سب کے اوپر حاوی فیوچر میں وہ ہوگا جس کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا, جس کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈیٹا چرانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے سم کارڈ لیا تو کیا لیتے ہیں وہ آپ کے پاس سے, کمپنی آپ کا ڈیٹا مانگتی ہے. آپ کو بینک کے اندر میں کھاتا کھولنا ہے تو کیا مانگتی ہے وہ آپ سے؟ ڈیٹا مانگ. تو ہر جگہ پر, تو کہا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا میں انسان کیا ہے کہ معلومات جمع کرے. دوسری طرف اسلام آیا. اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں کیوں آیا ہے؟ حق اور باطل کی معرفت. حق کیا جانے اور باطل کیا ہے جانے. حق کو پسند کرے, چوائس کرے, اختیار کرے, اور باطل سے بچے. کہا یہ ہے اس دنیا کے اندر میں انسان کی حقیقت, اور اسی لیے انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ وہ حق اور باطل کی معرفت کو حاصل کرے. حق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کن چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کیا ہے, اور کن چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ غلط ہے. اسی کو حق اور باطل کہا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, فلسفے نے ایک جواب دیا, سائنس نے ایک جواب دیا, اور ایک جواب اسلام نے دیا, ان میں سے کون صحیح؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں. تو ان میں صحیح فلسفہ اور سائنس نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ فلسفہ اس کی پوری بنیاد عقل پر ہے, اور انسان کی عقل یہ کیا ہے؟ لیمیٹڈ, محدود ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے سائنس. تو سائنس یہ اس کی بنیاد بھی کس کے اوپر ہے؟
انسان کے مشاہدے، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے اوپر ہے، تجربے کے اوپر ہے. لہذا سائنس بھی انسان کو مکمل طور پر کسی چیز کی حقیقت نہیں دے سکتی. کیوں؟ سائنس جب آبزرویشن پر پورا مدار رکھتی ہے تو آبزرویشن کس سے ہوتا ہے؟ آنکھ سے ہوتا ہے، سن کر ہوتا ہے، اور یہ سب لیمیٹیڈ ہے. اب جب یہ لیمیٹیڈ ہے تو یہ جو چیز بھی بیان کریں گے وہ بھی کیسی ہوگی؟ لیمیٹیڈ ہوگی. تو یہ دونوں تو آپ کو کسی صورت میں بھی کسی بھی سوال کا مکمل جواب دے سکتے نہیں. تو اب رہ گیا اسلام، کہ اسلام ہی آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے. سوال پیدا ہو، اسلام کیوں آپ کی صحیح رہنمائی کرے؟ اس لیے کہ اسلام نے جن چیزوں کو بیان کیا وہ کیا ہے؟ وحی الہی، اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی ہے. اور وحی یہ غیر محدود ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی ذات کا کوئی لمیٹیشن ہے، لمٹ ہے نہیں. تو اللہ کی علم کا بھی کوئی لمٹ اور اس کے علم کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ کی ذات مکمل تام اور بے عیب ہے، لہذا اس کا علم بھی مکمل. تو وہ جو رہنمائی دے گا وہ رہنمائی بھی کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی. سائنس بھی مکمل رہنمائی کر سکتی نہیں، اور فلسفہ بھی مکمل رہنمائی کر سکتا نہیں. صرف قرآن اور حدیث ہی انسان کی مکمل رہنمائی کر سکتے ہیں. قرآن و حدیث انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی فکر اور عقیدہ، اس کے اخلاق اور اعمال سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہو، اس لیے کہ انسان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. انسان صرف باڈی کا نام نہیں ہے. ایک ہے انسان کی عقل، اللہ نے عطا کی. دوسرا ہے انسان کا جسم، اور تیسرا ہے انسان کی روح. اب یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو غذا چاہیے. عقل کی غذا کیا ہے؟ علم ہے. اور علم کامل کہاں سے ملتا ہے انسان کو؟ وحی سے ملتا ہے. تو انسان کی عقل کو صحیح غذا اور صحیح سکون کب ملے گا؟ جب اس کو وحی اس کو حاصل ہوگی، وحی کا علم حاصل ہوگا. انسان کو اللہ نے جسم دیا، یہ جسم کی غذا کیا ہے؟ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق. یہ انسان کے جسم کی غذا ہے. انسان کسی کو مارے گا، لیکن مارنے کے بعد اگر وہ انسان ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پچھتائے گا. کیا بولے گا؟ یار غلط کیا میں نے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غذا نہیں تھی وہ، اور اس نے وہ کام کیا. انسان کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا، کہ کسی نے اس کو گالی دی، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ جواب نہیں دیا. تو گالی دینے والا پچھتائے گا، لیکن گالی کھانے والا پچھتائے گا نہیں. وہ بولے گا چل کچھ نہیں، آپ نے اس کو کچھ جواب نہیں دیا، اپنا کیا بگڑ گیا. تو معلوم ہوا کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق یہ انسان کی بدن کی غذا ہے، اور انسان کی روح کی پیاس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اور اس کی معرفت سے انسان کے روح کو سکون ملتا ہے. انسان کو سوشل میڈیا سے سکون نہیں ملتا ہے، بلکہ اس سے تو اس کی جو نیند آنے والی وہ بھی اڑ جاتی ہے. تو انسان کو سکون ملتا ہے، کس چیز سے ملتا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. انسان کو سکون ملتا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہونے سے. تو اس لیے انسان کو جب انسان کے سامنے یہ چیز، یہ پورا پکچر کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اس دنیا میں بھی اسے جانا ہے. اب انسان کے لیے اس دنیا کے اندر میں آنا یہ کامیاب ہے. بہرحال چونکہ بے مقصد ہم اس دنیا کے اندر میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ان چند چیزوں کا بنیادی طور پر جس کا انسان کے عقیدے سے تعلق ہے جاننا ضروری تھا. اس لیے یہ پہلے لیکچر اور پہلے محاضرے کے طور پر آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئی ہے. امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.